السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ پیج 547۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ اروا بنت قریظ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات، کزن تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی۔ نام اروا، والد کا نام قریظ بن ربیعہ، والدہ کا نام بیدہ بنت عبد المطلب تھا۔ بیدہ بنت عبد المطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے والد کے ساتھ جڑواں بہن تھی، ایک روایت میں بھی ملتا ہے۔ اروا کی شادی عفان بن ابی العاص کے ساتھ ہوئی، اس سے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جنہیں ذو النورین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سیدنا عثمان کی پہلی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ ہوئی، اسی لیے ان کو ذو النورین کا لقب حاصل ہوا۔ سیدہ اروا کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام آمنہ بنت عفان تھا۔ جب عفان فوت ہو گیا تو اروا نے عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ قریش کے بدبخت لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت دی۔ ان کے ہاں شادی کے بعد 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام ولید، عمار اور خالد تھے، اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں، ایک کا نام ام کلثوم، دوسری کا ام حکیم اور تیسری کا ہند تھا۔ اروا کا اسلام قبول کرنا اور ان کے خاوند کا کفر۔ سیدہ اروا نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عثمان بن عفان کا اپنی بیوی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کا مشاہدہ کیا، یعنی دیکھا وہ ان کے سامنے ہی گئے ہیں۔ قریش ہر اس شخص کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا۔ اروا نے ان تمام واقعات کا مشاہدہ کیا جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ ان کا خاوند ابو جہل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی ایذا رسانی کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرنے کا مشورہ کرتا رہتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے خلاف دعا کرتے نہیں دیکھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کا ایک جتھا وہاں بیٹھا ہوا تھا اور مکہ میں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی تھی۔ قریش نے کہا، یہ اوجڑی پکڑ کر کون اس کی پیٹھ پر رکھے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عقبہ بن ابی معیط بولا، یہ کام میں کروں گا۔ اس نے اوجڑی پکڑی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آ گئیں اور انہوں نے اوجڑی پکڑ کر پھینک دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف یہ دعا کی، اللہم علیک الملا علیک من قریش، اللہم علیک بعقبۃ بن ربیعہ، اللہم علیک بشیبۃ بن ربیعہ، اللہم علیک بابی جہل بن ہشام، اللہم علیک بعقبۃ بن ابی معیط، اللہم علیک بابی بن خلف و امیۃ بن خلف۔ الہی ان قریش کے سرداروں کو اپنی گرفت میں لے لے، الہی عقبہ بن ربیعہ کو اپنی گرفت میں لے، الہی شیبہ بن ربیعہ کو اپنی گرفت میں لے لے، الہی ابو جہل بن ہشام کو اپنی گرفت میں لے لے، الہی عقبہ بن ابی معیط کو اپنی گرفت میں لے لے، الہی ابی بن خلف یا یہ فرمائے امیہ بن خلف کو اپنی گرفت میں لے لے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، یہ سب جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے، پھر ان کو گھسیٹ کر قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا۔ البتہ ابی بن خلف یا امیہ بن خلف کا جسم موٹا تھا، جب صحابہ نے اسے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے اس کے جوڑ الگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کو یہ دھمکی دی تھی، لا لقیتک خارج مکہ الا قتلتک، مکہ سے باہر جب بھی تو مجھے ملا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جب لشکر اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان بدر میں مشرکین کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا، مشرکین کے لشکر میں ابو جہل، ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، ولید بن عتبہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف شامل تھے۔ یہ سب لڑائی کے دوران میں قتل کر دیے گئے سوائے عقبہ بن ابی معیط کے۔ اسے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس کی گردن اڑانے کا حکم صادر کر دیا اور اس طرح اس کی گردن اڑا دی گئی۔
سید اروا کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت. سید عثمان بن عفان کی یہ بڑی دلی تمنا تھی کہ اس کی والدہ مسلمان ہو جائے. جب انہیں معلوم ہوا کہ والدہ مسلمان ہو گئی ہے تو ان کا دل خوش ہو گیا اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. سید اروا نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت عقبہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کیا، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئی. ان کے بیٹے مدینہ منورہ میں کبار صحابہ کرام میں شامل ہوئے. سید اروا ان صحابیات میں سے تھی جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا. البتہ حدیث کی کتابوں میں سید اروا کی طرف سے کوئی روایت مذکور نہیں. انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں وفات پائی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. ان کے بیٹے سیدنا عثمان بن عفان نے اپنی والدہ کو بقیع الغرقد کے قبرستان میں دفن کیا. سیدنا عثمان بن عفان سجدے میں پڑھ کر اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارحم امی، اللہم اغفر لی امی، الہی میری ماں پر رحم کر، الہی میری ماں کو بخش دے. میری یہ دعا ہے کہ الہی سیدنا عثمان بن عفان، ان کی والدہ سیدہ اروا اور ہر شخص پر جو عثمان بن عفان کے ساتھ محبت رکھتا ہو اور ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب کرنا، آمین. جو بڑا سبق ہے اس میں وہ یہ کہ ان خواتین کی گھریلو زندگی کیسی تھی. انہیں شوہر کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی، وہ بالکل ہی اپوزٹ ماحول تھا، لیکن اس کا انہوں نے اثر قبول نہیں کیا. انہوں نے حالات کو اپنی نظر سے دیکھا اور اسلام قبول کیا. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس تاریخ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں آپ کے کتنے قریبی لوگ بھی تھے اور کس کس طرح آخری دم تک انہوں نے مخالفت کی. تو بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھتا ہے تو جو چیز آخرت میں فائدہ دینے والی ہے اس کو کسی بھی قیمت پر وہ پھر نہیں چھوڑتا، کیونکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. چند باتیں ان کے بارے میں اور بھی ہیں، ان کے خاندان کے بارے میں، تو ان کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی صحابیہ کو پڑھ کر انشاءاللہ آج کتاب مکمل کر دیں گے. ابی ابن خلف نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا، کیا مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو اور ان سے سنا ہے میرا چہرہ تمہارے چہرے پہ حرام ہے، یعنی میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہوں گا، ملاقات نہیں کروں گا مگر یہ کہ تم ان کے چہرے پہ تھوکو. اصل میں یہ جو بڑے بڑے تھے نا یہ آپس میں دوست تھے، اور جب ایک تھوڑا سا بھی، جیسے ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تھوڑا متاثر ہوا تو ابو جہل نے روک دیا. عقبہ بن ابی معیط آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا تو دوسرے دوست نے روک دیا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو خیر ہوتی ہے اگر اس کو صحیح ماحول مل جائے تو وہ پنپ سکتی ہے، لیکن ماحول اور پیئر پریشر کی وجہ سے انسان دباؤ کا شکار ہو کر پھر اسی طریقے پر آ جاتا ہے جو دوستوں کا ہوتا ہے. تو اس بارے میں بھی انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان کس کا دباؤ قبول کر رہا ہے. اس لیے ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. قہر الرجال کیا ہوتا ہے؟ قہر ہوتا ہے زبردستی، دباؤ، پریشر. تو یہ دعا اس لحاظ سے بہت اچھی ہے کہ قہر الرجال یعنی ہمیں پیئر پریشر سے بچانا، لوگوں کے، ماحول کے اور سوسائٹی کے پریشر سے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بعض اوقات صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکتا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے واقعات میں آپ نے پڑھا کہ وہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے اسلام سے پہلے. اور جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو تھے وہ دونوں اکٹھے جا رہے تھے تو ان کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے ہوئی اور ان سے کہا کہ کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، لیکن میں اس پر امین ہوں. حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو عقبہ بن ابی معیط کی بکریوں کا دودھ نہیں دیا. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایسی بکری ہے کہ جس کا ابھی دودھ نہیں اترا، یعنی بغیر دودھ کے وقت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور دودھ اترا، پھر آپ نے پیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم سکڑ جاؤ، تو وہ سکڑ گیا. اس واقعے سے متاثر ہو کے عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات سکھا دیجیے. تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تم پر رحم کرے، تم سیکھے ہوئے بچے ہو، یعنی تمہارے اندر امانت ہے. اصل علم تو وہی ہے نا جو انسان کے عمل کے اندر ہوتا ہے، باقی تو باتیں ہی ہوتی ہیں. تو اروا بنت قریظ کی جو خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عثمان بن عفان کی والدہ تھی، یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور حضرت عثمان بن عفان کو کئی بار جنت کی خوشخبری ملی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بئر روما کو خریدے اس کے لیے جنت ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر وقف کر دیا.
آپ نے فرمایا جو شخص جیش اسرا، غزوہ تبوک کے لشکر کو جیش اسرا کہتے ہیں، کو سامان سے لیس کر دے تو اس کے لیے جنت ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سامان سے لیس کیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر آپ نے مال رکھا، جس کو آپ اوپر اچھال کے کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی. پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی اور جو کچھ فرمایا تھا دروازہ کھولنے والے کے لیے تو انہوں نے ان کو آگے بتایا. تو انہوں نے کہا اللہ صبر عطا فرمانا اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تم ایک ایسے آدمی پر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑو گے جس نے دھاری دار چادر لپیٹی ہوگی، وہ لوگوں سے بیعت لے گا اس حال میں کہ وہ جنتی ہوگا. تو ایک دن آیا ہم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی اور بیعت کرنے کے لیے ان پر ہجوم کر دیا تو انہوں نے دھاری دار چادر لپیٹی ہوئی تھی اور وہ لوگوں سے بیعت کر رہے تھے. تو اس طرح آپ کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی. وہ بہترین انسان تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم صحابہ کے درمیان انتخاب کرتے تو ہم پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اختیار کرتے، پھر عمر بن خطاب کو اور پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی طرف سے داماد ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کی خاص خصوصیت کیا تھی؟ حیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے حیا کرتے ہوئے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ ابو بکر. میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں. دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے. سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں. یہ ہر ایک کی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے نا، الگ الگ. تو یہ حضرت عثمان کی کوالٹی تھی. حسن بصری نے ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی شدت حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازے کو اچھی طرح بند نہ کر لیتے اپنے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے، اور شرم و حیا ہی انہیں کمر سیدھی کرنے سے مانے ہوتی. بے حد حیا والے تھے. اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرنے والے تھے. جیسے کہ جیش اسرا کے موقع پر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 دینار دیے. دینار کون سا سکہ ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ان کی خاص خصوصیت کیا تھی کہ انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی اور اسے خوبصورت بھی بنایا تھا. فتنے کے وقت حق پر رہنے والے تھے. ابو اشعث کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایلیا میں کئی خطباء کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گفتگو کی. ان کے آخر میں مرہ بن کعب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں کبھی کھڑا نہ ہوتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فتنے کا ذکر فرمایا اور اس کے قریب ہونے کا ذکر کیا. اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آدمی گزرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن یہ اور اس کے ساتھی حق اور ہدایت پر ہوں گے. تو میں نے اس کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے پوچھا اللہ کے رسول یہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے ان کی شہادت کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا تو فرمایا اس فتنے میں یہ بھی مظلوم قتل کیا جائے گا. یہ بات آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں کی تھی. کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے، بہت خوبصورت انسان تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد ہر روز غسل کیا کرتے تھے، پاکیزہ کردار تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نہ جاہلیت میں زنا کیا تھا نہ اسلام لانے کے بعد کیا ہے. میں نے کسی مسلمان فرد کو قتل نہیں کیا اور اسلام لانے کے بعد مرتد بھی نہیں ہوا. اور یہ اس وقت انہوں نے بات کی تھی جب باغی لوگ آپ کے سر پر آ گئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر تمہیں اللہ عز و جل کی کتاب میں یہ حکم مل جاتا ہے کہ میری پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو تو تم یہ بھی کر گزرو. یعنی ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے. حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت زیادہ بیان نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں انہیں یاد نہیں رکھ سکا، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی اسے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لینا چاہیے. یعنی کوئی حدیث جس کے حدیث ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو اس کو حدیث کے طور پر بیان نہ کریں. ان کو عذاب قبر سے بہت خوف تھا. یہ حدیث سنی ہوئی ہوگی آپ نے. کیا کرتے تھے جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے, اتنا کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی, اور کہا کرتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے, اگر اس میں انسان نجات پا گیا تو آگے کی منزلوں میں بھی نجات پا جائے گا. اگر یہ مرحلہ دشوار ہو گیا تو آگے کے سارے مرحلے دشوار ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے. کوئی چیز اتنی خوفناک نہیں جتنی قبر ہے. تو انسان اگر اپنی قبر کو روز یاد کرتا رہے تو بہت سی برائیاں اس سے چھوٹ جائیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت سے بھی نوازا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کے بارے میں پیشن گوئی بھی کی تھی. سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عثمان, شاید اللہ تمہیں کوئی کرتا پہنائے گا, اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم اسے ان کے لیے نہ اتارنا. اسد بن ہلال اپنی قوم کے ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں جو عمر بن خطاب کے دور خلافت میں کہا کرتا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک خلیفہ نہیں بن جاتے. ہم اس سے پوچھتے کہ تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی, تو وہ جواب دیتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے 3 صحابہ کرام کا وزن کیا گیا ہے. چنانچہ ابو بکر کا وزن کیا گیا تو پلڑا جھک گیا, عمر کا وزن کیا گیا تو پلڑا جھک گیا, اور عثمان کا وزن کیا گیا تو ان کا کچھ کم رہا, اور وہ نیک آدمی ہے. ان کی خلافت کی مدت 12 سال تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبی کی تعمیر کا ارادہ کیا اپنی خلافت کے دور میں تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا اور اسے اس کی اصل حالت پر برقرار رکھنے کو زیادہ پسند کیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کر دیتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی. اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے. بس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی. البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے کی, اور اس کے ستون بھی کھجور کی شاخی کے رکھے. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سارا اضافہ کیا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا. اس کی دیواریں منقش پتھروں اور چونے سے بنائی, یعنی پہلے کیسی تھی, کچی اینٹوں سے تھے. اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور اس کی چھت عمدہ لکڑی سے بنوائی. ان کے بیٹوں میں ایک ابان بن عثمان تھے, دوسرے عمرو بن عثمان تھے. بیٹی کا نام ام ابان بنت عثمان تھا. ام عمرو بنت عثمان, یعنی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. اربا بنت قریظ نے کیونکہ دوسری شادی کی تھی تو اس لیے ان کی سوتیلی کچھ بہنیں ہیں جن میں ام کلثوم بنت عقبہ جو مہاجرات میں سے تھی. پھر اسی طرح ان کی اور بہنیں بھی تھیں اور بھائی بھی تھے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. کچھ کہنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں, ورنہ ہم دوسری صحابیاں پڑھ لیتے ہیں. جی ہاں, اسی کنویں کا پانی ان پہ بند ہوا تھا جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خریدا تھا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کو ان چیزوں سے دکھ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے بنائی جاتی ہے اور آپ ہی کو اس سے بے دخل کر دیا جاتا ہے. جی ہاں, بیعت رضوان کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کی تھی. سیدہ سلافہ بنت سعد رضی اللہ عنہا, خاندانی پس منظر, نام سلافہ.